بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قرآن کریم میں رب کریم نے ذوالقرنین کے 3 سفروں کا تذکرہ فرمایا ہے اور 2 سفروں کی سمت متعین فرمائی کہ ایک سفر ان کا مشرق کی طرف تھا اور دوسرا سفر مغرب کی طرف تھا، لیکن جو تیسرا سفر ہے اس کی سمت متعین نہیں فرمائی۔ اس کے اندر مفسرین کے 2 رائے ہے، لیکن اکثر علماء امت فقہائے امت کی رائے یہ ہے کہ دوسرا سفر جو ہے شمال کی طرف تھا، اس لیے کہ جنوب میں آبادی کچھ کم واقع تھی۔ ابھی ذوالقرنین کون تھے؟ نبی تھے یا غیر نبی تھے یا اللہ کے کوئی ولی تھے؟ اور مشرق اور مغرب کا سفر انہوں نے کیوں کیا تھا، کیا کرنے، اور ان کے ساتھ جو راستے میں کیا حوادث زمانہ، کیا چیزیں ان کے ساتھ راستے میں پیش آئی، وہ ہم تفصیلاً پہلی والی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکے ہیں۔ اب ہمیں یہ بتانا ہے کہ ذوالقرنین سفر کرتے ہوئے چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پر پہنچے کہ جہاں 2 پہاڑیوں کے بیچ میں آذربائیجان، جس کو آج کل کہا جاتا ہے، اس کے شمال کی طرف ایسی جگہ پر پہنچے کہ 2 پہاڑیوں کے بیچ میں کچھ لوگ رہتے ہیں۔ ان لوگوں نے جب اس صاحب اختیار بادشاہ کو دیکھا کہ انہوں نے ان سے ایک درخواست کی اور کہا کہ آپ تو واقعی با کرامت بزرگ لگتے ہیں، واقعی آپ جو ہیں صاحب نسبت لگتے ہیں۔ ہماری شکایت یہ ہے کہ یہاں پر ایک قوم رہتی ہے اور وہ قوم وہاں سے نکل کر آتی ہے، ہماری نسلوں کو تباہ کرتی ہے، ہماری فصلوں کو برباد کرتی ہے اور فتنہ اور فساد برپا کرتی ہے۔ آپ ہماری مدد کریں، اس کے عوض آپ جتنا پیسے ہم سے لینا چاہیں گے، جتنا معاوضہ ہم سے لینا چاہیں گے، ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ ذوالقرنین اللہ کے نیک ولی تھے، اللہ کے بندے تھے۔ انہوں نے کہا مجھے آپ کے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے آپ کی اعانت اور مدد کی کوئی ضرورت نہیں، البتہ آپ مجھے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے یہ میرے لیے لاؤ۔ ذوالقرنین کے لیے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لائے گئے اور ان ٹکڑوں کو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں رکھ دیا گیا اور اس کے اوپر آگ جلائی گئی کہ وہ لوہے کے جو ٹکڑے تھے وہ آگ کی طرح بالکل سرخ ہو گئے۔ جب آگ کی طرح بالکل سرخ ہو گئے تو پھر پگھلا ہوا تانبا اس کے اوپر ڈال کر اس کو بالکل مضبوطی کے ساتھ بند کر دیا گیا۔ اب یہاں سے یاجوج اور ماجوج نکل کر آتے تھے، یہ قوم رہتی تھی، ان کی آبادیوں کو، ان کے فصلوں کو، ان کی نسلوں کو تباہ اور برباد کیا کرتے تھے۔ ذوالقرنین کے اس کارنامے کو اتنی تقویت پہنچی کہ اتنی مضبوط دیوار انہوں نے قائم کی، جس کو سد اسکندری کہا جاتا ہے۔ اتنی مضبوط دیوار کہ یاجوج اور ماجوج کو اس دیوار کے اوپر چھلانگ لگانا بھی ان کے لیے ناممکن ہو گیا، اس دیوار کے اندر سوراخ کرنا بھی ان کے لیے ناممکن ہو گیا، اس دیوار کے نیچے سے یا کئی اور طریقے سے راستہ کرنا اپنے لیے بہت زیادہ دشوار ہو گیا، ناممکن ہو گیا۔ اب ذوالقرنین کے اس اتنے بڑے کارنامے کے اوپر لوگوں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اسی طرح ذوالقرنین نے ان لوگوں کو اس عظیم فتنے سے نجات عطا فرمائی۔ اب یہ دیوار کہاں واقع ہے؟ کیا آج تک اس دیوار کو کسی نے دیکھا بھی ہے یا نہیں؟ کیا یہ دیوار اب بھی ہے یا نہیں؟ یہ یاجوج اور ماجوج کون ہے؟ کیا کرتے ہیں؟ کہاں رہتے ہیں؟ کیا کھاتے ہیں؟ کب آئیں گے؟ ان سے کون سا ایسا گناہ ہو چکا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو اتنے بڑے عذاب اور اتنی بڑے سزا کے اندر مبتلا کر دیا گیا ہے؟ تو یہ انشاءاللہ ہم آپ کو اگلی والی ویڈیو میں بتائیں گے پوری تفصیل کے ساتھ، اور انشاءاللہ معتبر کتابوں سے اور معتبر ذرائع کے ذریعے سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے کہ یہ قوم کیا کرتی ہے، کب آئے گی، کہاں رہتی ہے اور آ کر کیا کرے گی، اور اس دنیا میں پھر کس طرح مرے گی۔ بہرحال عرض میں کر رہا تھا کہ ذوالقرنین نے جو یہ دیوار بنائی ہے، کیا اس دیوار کو آج تک کسی نے دیکھا بھی ہے یا نہیں؟ ایک حدیث پاک ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا اور کہا اللہ کے نبی،
میں نے اس دیوار کو دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ وہ دیوار کیسی تھی؟ وہ صحابی رسول کہنے لگے کہ وہ دیوار سفید دھاری دار چادروں کی طرح ہے، جس طرح کی چادر ہو، دھاری دار چادر ہو، اس کی طرح وہ دیوار ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس کی تصدیق فرمائی کہ ہاں واقعی آپ نے وہ دیوار دیکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح علامہ ابن کثیر نے یہ واقعہ بھی نقل کیا ہے کہ خلیفہ واثق باللہ نے اپنے دور حکومت کے اندر ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا، اور اس لشکر کے اندر جنگ آزمودہ لوگوں کو، ان لوگوں کو جو مختلف طریقوں سے سیاحت اور فصاحت کو جانتے تھے، ان لوگوں کو تیار کرنے کے بعد اس دیوار کے معائنے کے لیے روانہ کیا اور کہا آپ جاؤ دیکھو کہ یہ دیوار کہاں واقع ہے، کس چیز سے یہ دیوار بنائی گئی ہے، اس کی مضبوطی کیسی ہے، اس کی بلندی کیسی ہے، اور اس کے اندر کیا کیا چیزوں کو استعمال کیا گیا ہے۔ خلیفہ واثق باللہ کا یہ تیار کردہ لشکر وہاں سے روانہ ہوا، اور ایک عرصے کے بعد، پیدل چلنے کے بعد، سفر کرنے کے بعد وہاں پر جب پہنچے تو انہوں نے اس دیوار کا معائنہ کیا کہ واقعی وہ دیوار اتنی مضبوط بنی ہوئی ہے کہ پورا مشاہدہ کرنے کے بعد واپس آئے اور خلیفہ واثق باللہ کے دربار میں اس کا پورا واقعہ تفصیلاً بیان کیا کہ ہم نے یہ دیوار یوں دیکھی ہے اور اس طریقے سے بنائی گئی ہے۔ خلیفہ واثق باللہ نے بھی اس کی تصدیق اور توثیق کی اور کہا کہ واقعی آپ نے وہ دیوار دیکھی ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم وقتاً فوقتاً آپ کو مزید ایسے نئی ویڈیوز سے، ایسے نئے معاملات سے آگاہ کرتے رہیں گے کہ یاجوج اور ماجوج کیا کرتے رہے اور آ کر کیا کریں گے، اور یہ دیوار کیوں بنائی گئی تھی، اس کے اندر کیا چیز استعمال کیا گیا تھا، اور یاجوج اور ماجوج اس دیوار کو کیسے سوراخ کر کے باہر نکلیں گے، یا اس دیوار کو کھا لیں گے یا چاٹ لیں گے، کیا کر لیں گے، یہ انشاءاللہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔